السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم سیکنڈ ٹرم کا سبق پڑھیں گے، اسلام میں عبادات کا تصور۔ یہ آپ کا بے جز ہے عبادات، اس کا پہلا چیپٹر ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ نماز۔ اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ اس سبق میں ہمیں کیا سمجھایا گیا۔ سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں عبادت کا تصور جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بڑا ہے۔ یعنی صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کر لینے کا مطلب ہی عبادات کر لینا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر عمل، ہماری سانس لینا تک ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور اس کے علاوہ سیاسی جو ہے تمدنی تمام تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ اسلام میں شامل نہیں ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے۔ زندگی کا ہر عمل اسلام میں شامل ہے، اور وہ ہر عمل جو اسلام کے مطابق ادا کیا جاتا ہے عبادت ہے۔ بات کیا ہے، سمجھ میں آئی کہ زندگی کا ہر وہ عمل جو اسلام کے مطابق ادا کیا جائے گا وہ عبادت میں شامل ہے۔ ہر غیر اسلامی عمل جو ہے وہ عبادت نہیں ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اور جس چیز کا کوئی ثواب نہیں ہے وہ کس زمرے میں شامل ہے؟ گناہ کے زمرے میں شامل ہے بچوں۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد لوگوں کے حقوق ہے، ایک تو اللہ کے حقوق ہے نا، یہ اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور دوسرے حقوق العباد ہیں یعنی لوگوں کے حقوق۔ اب لوگوں کے حقوق میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جنس جو پیدا کی ہے وہ جن ہے، اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ذاریات میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہماری طرح، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حقوق العباد کا مطلب بچوں لوگوں کے حقوق ہیں، یعنی والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، اہل ملک کے حقوق، اس طرح کے تمام حقوق جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے کلاس فیلوز کے تمام حقوق و فرائض جو ہیں وہ حقوق العباد کہتے ہیں، اور ان کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا حقوق اللہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ حقوق العباد سے ہی ہم نے جنت کے دروازے تک پہنچنا ہے۔ جتنے اچھے حقوق العباد ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں بچوں، اور اسلام کو صرف یہاں تک محدود کر دیتے ہیں، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ تک۔ اسلام یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ تو بیسک عبادات ہیں اسلام کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں فرق
ظاہر ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر اس کے قائم ہونے سے ہی معاشرے میں امن، سکون اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اگر حقوق العباد قائم نہ کیے جائیں تو معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور بد نظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو عبادت کا اتنا وسیع تصور ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ نماز ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل ہے۔ افضل کا مطلب بلند ترین، پہلی۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کیا ہے ہمارا؟ اسلام ہے، اور اسلام ہمارا کس پہ قائم ہے؟ نماز پر قائم ہے۔ جیسے ہی ہم نماز کو ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے آپ نے ستون گرا دیا۔ جس طرح ایک عمارت چار دیواری پہ قائم ہوتی ہے، اگر وہ چار دیواری گرا دی جائے تو کیا گر جائے گی؟ چھت گر جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے دین کی چھت جو ہے وہ گر جاتی ہے اور آپ کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ بچوں، نماز کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھیں گے تو جنت کا دروازہ اپنی کنجی سے کھول سکیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا دروازہ لاک رہے گا، وہ نہیں کھلے گا۔ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، پھر آپ اس وقت پچھتائیں گے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی اور ہمارا تالا اب نہیں کھلا اور ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ تو ایک دونوں جز ہے نا ہمارے ایمان کا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ پسند کیا گیا عمل دین میں وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی قرآن میں جو سب سے زیادہ بار تاکید آئی ہے وہ نماز کے بارے میں بچوں، اور ہم نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتے۔ دن میں 5 بار نماز ادا کرنی، ہم سے وہ بھی نہیں ادا ہوتی، تو سوچیں کہ اگر وہ 50 کا حکم آ جاتا تو ہم کیا کرتے۔ اور قیامت جب واقعہ ہوگی تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو بتائیں کتنی شرمندگی ہوگی ہمیں جو ہم نماز نہیں پڑھتے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب ہم سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نماز میں بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا پسند ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے نماز کے بارے میں اتنے سارے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا پسند ہے۔ اور نماز بھی کیسے پڑھنی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے رب کے، اپنے مالک کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ عاجزی کیا ہوتی ہے؟ انتہائی نرم رویہ، جھک جانا، تسلیم کر لینا، یہ عاجزی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم جھک جائیں اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا خالق اور مالک ہے، اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ کبریائی میں اس کی بڑائی کا، اس کی بڑائی کیا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس کا ہم عصر نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں ہے نا کہ کوئی اس کا ہم عصر نہیں ہے، تو کوئی اس کا ہم عصر نہیں ہے اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ہم اقرار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے جو مسلمان ہے وہ اپنے دین کی سب سے بلند سطح پر ہوتا ہے، کہنا چاہیے نماز کا پڑھنے والا، نماز کا ادا کرنے والا۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لازمی سی بات ہے جب ہم نماز کی عادت ڈالیں گے، نماز پڑھیں گے، تو لازمی سی بات ہے ہم برائی سے خود روکیں گے، خود ہمارے پاؤں رک جائیں گے، ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے، اچھائی کی طرف جائیں گے، بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے، جو ہے ہم اچھائی کی طرف جائیں گے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ 5 بار فرض ہے نا بچوں؟ ذرا نام تو لیجیے گا 5 نمازوں کے۔ جی صحیح، گڈ۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 ٹائم کی نمازیں ہمیں پڑھنی ہے بچوں۔ اور عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں، آپ دیکھیں کتنی اچھی اور پیاری نیند آتی ہے۔ اور اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی لذت ہے صبح اٹھنے میں، بہت بہت لذت ہے، آپ کو مطلب لطف محسوس کریں گے، صبح اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو آپ کو ایک لذت محسوس ہوگی، اور خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ اگلے دن بھی صبح اٹھیں اور نماز ادا کریں۔ دوسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے،
ज़कात तीसरा रुकन है, वैसे तो बच्चे पहला रुकन तौहीद है। ज़कात माली इबादत है, ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है। ज़कात भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। ज़कात से आपका माल पाक हो जाता है, चाहे वो माल दौलत की सूरत में हो, ज़ेवरात की सूरत में हो, खेती बाड़ी की सूरत में हो, अजनास की सूरत में हो। खेती बाड़ी आप कर रहे हैं तो आपने उशर अदा करना है, तो इस तरह आप अपने माल को पाक करते हैं, साफ़ करते हैं ज़कात अदा करके। और इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम इसलिए रखा है ताकि कोई भी गरीब ना रहे। आज अगर एक साल वो ज़कात लेता है तो अगले साल वो ज़कात देने वाला बन जाए। इसी तरह इस्लामी माशरे में जो है वो डेवलपमेंट होती है और जो है गुर्बत का ख़ात्मा होता है और दौलत गर्दिश में रहती है। सूरह तौबा में ज़कात के 8 मसारिफ़ की वजाहत कर दी गई है। मसारिफ़ में काम कि ज़कात के काम क्या हैं, कि ज़कात किन लोगों को अदा की जाए। नंबर 1 फ़ुक़रा को, यानी जो फ़कीर हैं, भूखे हैं। दूसरे मसाकीन को। तीसरे आमलीन को, जो ज़कात देने और लेने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। नौ मुस्लिम, जिसने नया इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा ग़ुलाम, वैसे तो इस्लाम ने ग़ुलामी का इदारा ख़त्म कर दिया, अब ग़ुलाम नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारे मुलाज़मीन रहते हैं तो हम अपने मुलाज़मीन को भी ज़कात अदा कर सकते हैं। क़र्ज़दार, किसी ने अगर क़र्ज़ लिया हुआ है तो हम उसको भी ज़कात दे सकते हैं ताकि उस क़र्ज़ से उसका छुटकारा हासिल हो। अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों को, यानी जो मुजाहिद हैं, उनको भी आप ज़कात अदा कर सकते हैं। और हुसूल इल्म में मशहूर, तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म और मुसाफिर भी जो रास्ता चल रहे थे, कहीं आना था कहीं जाना था, लेकिन मालो मता उनका ख़त्म हो गया, अब उनको पैसों की ज़रूरत है, माल की ज़रूरत है, तो उनको भी आप ज़कात अदा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपने पहले पढ़ी नमाज, दूसरी पढ़ी ज़कात। जो आप पढ़ रहे हैं कि इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है, तो आपको ये पढ़कर एहसास होगा कि वाकई में इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है।